السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چالوں پہ چال ہے ابلیس مکر کی، چالوں پہ چال ہے ابلیس مکر کی، یہ نظر انداز نہیں بات ہے فکر کی۔ جی ناظرین، یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، ایک بہت ہی گھنونا خوفناک ایک ایسا گناہ ہے جو معاشرے میں تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اور جس کا ری ایکشن بڑا ڈینجرس ہے، اس کا ری ایکشن بہت ہی ڈینجرس ہے اور اس کی وجہ اس میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، اور ان مسئلے مسائل اس گناہ کی وجہ سے جو مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جادو جنات کی وجہ سے ہو رہا ہے، جب کہ اس کے اوپر ہم نے ڈیپلی ریسرچ کی ہے، پوری تحقیق کی ہے۔ جی ناظرین، یہ ایک ایسا واقعہ جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی ثابت ہو۔ میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے اور فساد بڑا تیزی سے پھیلتے جا رہے ہیں معاشرے میں، اس پہ کاؤنسلنگ بھی ناکام دکھائی دے رہی ہے، سائیکالوجسٹ بھی ناکام دکھائی دے رہی ہے، معالجین بھی ناکام دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے۔ اگر یہ حل نہ ہوگا تو یہ معاشرہ کس طرف جائے گا؟ بہت بڑے خاندان تباہ ہو رہے ہیں، اور ابلیس کا نیٹ ورک جو ابلیس ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ رسپیکٹ اس شیطان کو دی جاتی ہے کہ جو میاں بیوی کا جھگڑا ڈلواتا ہے۔ یہ بات بہت سیریس ہے، اور آپ نے بھی کافی سنا ہوگا پہلے بھی کہ شیطان ابلیس سارے چیلوں سے اس کی پروگرس پوچھتا ہے، تو سارے چیلے باری باری بتاتے ہیں۔ جی وہ ایک بتاتا ہے جی میں نے کروا دیا ہے، قتل کروا دیا ہے، میں نے گناہ کروا دیا ہے۔ ایک چیلا بتاتا ہے جی میں نے بے ایمانی کروا دی ہے۔ وہ سارے لوگوں کو کہتا ہے آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اب ایک چیلا اٹھ کے یہ بتاتا ہے، کہتا ہے جی میں نے میاں بیوی کا جھگڑا ڈلوا دیا ہے، اس کو رسپیکٹ دیتا ہے سب سے زیادہ۔ یہ بات کوئی کہانی کہاوت یا کسی ناول کی نہیں ہے، یہ اوریجنل ہے، اوریجنل۔ اس کے اوپر فوکس کرنا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور اس کو رسپیکٹ کیوں دی جاتی ہے؟ کیونکہ اس نے بہت بڑا کام کیا ہے، اس نے ایسی نفرت کی آگ پھیلائی جس میں 2 خاندان خراب ہوں گے، 2 خاندانوں میں نفرت پھیلے گی اور معاشرہ ایک جنگ کی طرف محسوس ہوتا ہے، دونوں خاندان ایک جنگ کی حالت میں ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں میں تو قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، اور کورٹ کچہری اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے سب کو، اس میں پھر لوگوں کا آنا جانا اور نسلوں کا برباد ہو جانا بہت بڑے لیول پر تباہی ہے، اور ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے، ہم ڈیپلی ریسرچ نہیں کر پا رہے۔ میرا شعر پڑھنے کا یہی اصل میسج تھا کہ میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں کہ شیطان کی چالیں جو ہیں وہ طرح طرح کی ہیں، اس کے مکر و فریب طرح طرح کے ہیں، اور یہ کوئی نظر انداز کرنے والی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اگر ہم اس کو سمجھیں تو۔ میرے پاس ایک فیملی آئی دم کروانے، وہ کہنے لگے کہ 5 سال سے آفس میں ہماری فرینڈشپ رہی ہے، اگر شریعت کی نظر سے دیکھیں تو وہ حرام ہے، غیر محرم غیر مرد عورت بغیر تعلقات کے بغیر نکاح کے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں چیتیں سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ حرام ہے۔ کہتے ہیں 5 سال ہماری فرینڈشپ رہی ہے اور کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ یہ بات انتہائی غور سے سننے والی ہے تاکہ آپ اپنی نسلوں تک پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں، معاشرہ بڑا تیزی سے سیٹ ہوگا انشاءاللہ۔ کہنے لگے 5 سال ہماری فرینڈشپ رہی ہے اور کبھی جھگڑا نہیں ہوا، جب نکاح ہوا ہے، اور نکاح جب سے ہوا ہے ہمیں تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے نکاح ہوئے، اور ہمارا جھگڑا ختم ہی نہیں ہوا۔ کتنی عجیب اور حیرت انگیز ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، ایک بڑی خوفناک بات ہے کہ 5 سال جب فرینڈشپ رہتی ہے تو کبھی جھگڑا نہیں ہوتا،
اور 1.5 سال ہو گئے نکاح ہوئے اور جھگڑا ختم ہی نہیں ہوتا. ریزن کیا ہے؟ یہاں پہ سائنس بھی خاموش ہو کر بیٹھی ہے. بھلے میں سائنس کو پتہ ہے اس وقت دنیا میں سائنس کس کے ہاتھوں میں ہے؟ دنیا میں اس وقت سائنس اسلام کے مخالف لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. اس لیے وہ اس کو وہ سمجھ گئے ہیں، لیکن وہ ہائی لائٹ اس لیے نہیں کرتے کہ اسلام غالب نہ آ جائے. لیکن بدبختی سے ہمارے پڑھے لکھے لوگ، پڑھا لکھا معاشرہ بھی اس گھناؤنی بیماری کا شکار ہے. بڑے دانشور لوگ بھی اس خطرناک بیماری میں پھنسے ہوئے ہیں. اور یہ سائنس کو بتانا تو دور کی بات ہے، ہمارے عالم دین کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر روشنی، زیادہ سے زیادہ روشنی ڈالیں تاکہ لوگوں کو شعور آئے. اس میں دیکھیں کتنا لمحہ فکریہ ہے کہ جب 1.5 سال سے شادی ہوئی ہے، اب جھگڑا ختم ہی نہیں ہوتا، اور بات جو ہے وہ ہر پوائنٹ کے اوپر ان کی بات ڈیورس تک پہنچ جاتی ہے. ڈیورس سے نیچے ان کی ڈیبیٹ ہوتی ہی نہیں ہے. جب بھی چھوٹا جھگڑا ہوتا ہے بات ڈائریکٹ ڈیورس پر پہنچتی ہے، اور دونوں ہی بڑے ہائپر اور مضبوط ایک دوسرے کے خلاف ہیں. اور سب سے انٹیریئر اندرونی بات کہ دونوں ہی میاں بیوی دونوں ہی اندر سے فکر مند ہیں، اور اس حالات کے اوپر وہ پریشان ہیں کہ ہم ایسا کیوں جھگڑ رہے ہیں. ہم نہیں جھگڑنا چاہتے، ہم تو اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. دلی طور پہ محبت ہے، لیکن پریکٹیکلی مینٹلی طور کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں. مینٹل ان کا دماغ کنٹرول میں نہیں آ رہا. چاہ رہے ہیں ایک دوسرے سے محبت کرنا، وہ زندگی اچھی گزارنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہو نہیں پا رہا. اس کے اوپر جو تحقیق اور سمجھنا انتہائی ضروری ہے. ہم شیطان کو نہیں سمجھے. ہم نے شیطان یہ ورڈ بچپن سے لے کے اب تک سنا ہے، لیکن اس کو ڈیپلی نہیں فوکس نہیں کیا. اس کی میں چند ایک مثالیں دیتا ہوں. اکثر ہی میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ شیطان کیا چیز ہے، جنات کیا چیز ہیں. یہ نظر نہیں آتے. اگر یہ نظر آتے ہوں تو میاں بیوی کو تو پتہ چل جائے کہ یہ ہے شیطان خبیث، وہ جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، جو ہمارا جھگڑا ڈلواتا ہے وہ تو اس کو مار دیں گے. اس کی سب سے بڑا ہتھیار، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ وہ نظر نہیں آتا. یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس کی پاور ہے کہ اس کا نظر نہ آنا، لیکن ایفیکٹ پورا اثر ہے اس کا. اب دیکھیں ایک مثال ہے، جو لوگ شیطانوں کو نظر انداز کرتے ہیں، یہ مثال ان کے لیے ہے. اب جیسے ہوا، پنکھا چل رہا ہے، ہوا چل رہی ہے، یا نیچرلی باہر کھلے آسمان میں ہوا چل رہی ہے، تو ہوا لگتی ہے، محسوس ہوتی ہے. اس کی 4 کوالٹی ہیں. ہوا چل رہی ہے، یا سلو ہے، یا تیز ہے، یا گرم ہے، یا ٹھنڈی ہے. یہ 4 کوالٹیز ہیں. ادروائز نظر نہیں آئے گی لیکن محسوس ہوگی. اگر اس کی شدت بڑھ جائے تو چیزیں اڑنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ نظر تو نہیں آتی، لیکن اس کا ایفیکٹ کتنا ہے، اثر کتنا ہے، بہت زیادہ اثر ہے اس کا. تو اسی طرح اثر ہے لیکن نظر نہیں آتی. اسی طرح میاں بیوی کے دوران جو جھگڑا ڈلواتا ہے وہ خبیث جنات ہیں، شیطان ہیں. وہ نظر نہیں آتے لیکن جھگڑا پورا ڈلوا رہے ہیں، پورا ماحول چینج ہو گیا. تو اس کی چالوں سے بچنے کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا ماحول بنے کہ 2 بچی اور بچہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے، کالج یونیورسٹی کا دور ہے، آفس کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، تو اس میں کوئی گھبرانے کی، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. صرف ایک کام لازمی کریں کہ بچی اور بچہ دونوں استخارہ کریں. پسند کرنا کوئی برا بھی نہیں ہے، لیکن استخارہ کریں. استخارہ جب استخارے کی دعا کریں گے، وہ پوری دعا میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاؤں گا. جب آپ استخارے کی دعا پڑھیں گے تو پھر فیصلہ خود بخود ہو جائے گا. اگر بہتر ہوگا تو شادی ہو جائے گی، نہ بہتر ہوگا تو جان چھوٹ جائے گی. تو صبح و شام کے اذکار، نمازیں پڑھائیاں، اذکار، دعائیں، ہر موقع کی دعا پڑھا کریں. جو حفاظت کی دعائیں ہیں وہ پڑھا کریں، تو آپ اس گھناؤنی حرکت سے محفوظ رہیں گے. تو جب محفوظ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین آسانیاں پیدا فرمائیں گے. تو اگر یہ معاملہ شادی کی طرف چلا گیا ہے، شادی ہو گئی، اب جھگڑے ہونے شروع ہو رہے ہیں، تو اب اس کا سب سے بہترین حل استغفار ہے.
سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں. وہ لوگ پڑھیں جو پہلے لو سٹوری میں رہیں، محبت پیار میں رہیں، سالوں سال چلتا رہا ایسے ہی، پھر اینڈ پہ نکاح کر لیا ہے تو اب ان کا حالات درست نہیں ہو رہے، جھگڑے ہیں، سارا کچھ ہے، تو وہ لوگ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں. دونوں زیادہ سے زیادہ سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھا کریں. میاں بیوی کے جھگڑے کے لیے بہت سارے وظائف ہیں، بہت ساری پڑھائیاں ہیں، لیکن یہ اسپیشلسٹ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس انداز کے اندر ان کی شادی ہوئی کہ پہلے لو سٹوریاں چلتی رہیں، بعد میں شادی کر بیٹھے تو اب حالات درست نہیں ہو رہے. ان کے لیے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں. جتنا بھی اس کو زیادہ پڑھ سکتے ہیں، کم از کم 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام پڑھا کریں. تو یہ جب پڑھیں گے تو حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ دونوں کو پڑھنا ہے، دونوں پڑھنا شروع کریں. اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے، وہ بھی پڑھ لیا کریں. وہ بھی اگر ٹائم ہے زیادہ سے زیادہ 11 دفعہ صبح اور 11 دفعہ شام کو پڑھ لیا کریں. اور اللہ تعالی ہم سب کو بہترین سمجھ عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سارے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صبر، شکر، درگزر سے زندگی گزارنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں، کیونکہ یہ خیر کا جو پیغام ہے یہ پتہ نہیں نہ جانے کس مستحق تک پہنچے، اس کا مسئلہ حل ہو جائے اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو جائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.